اور یہ دعوت کوئی نئی دعوت نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم ائمہ کرام کو نہیں مانتے, لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعوت میں ائمہ کرام کا کوئی مقام نہیں ہے. کون کہتا ہے یہ کہ یہ بات صحیح ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ ائمہ کرام انہوں نے کیا دعوت دی اور ہم کیا دعوت دیتے ہیں. اگر وہ لوگ جو ائمہ کا نام کچھ اور انداز سے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, صرف ائمہ کرام کی باتوں سے واقف ہو جائیں, تو پھر ہماری دعوت میں اور ان بزرگان دین کی دعوت میں آپ کو کوئی فرق نہیں دکھے گا. ہم یہی کہتے ہیں نا, جو بات امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہی تھی. امام مالک نے کیا کہا تھا؟ کون امام مالک؟ امام الدار الہجرہ جن کو کہا جاتا ہے, وہ امام جو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے امام تھے, حدیث کے, فقہ کے, اسلام کے عظیم الشان امام تسلیم کیے جاتے ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ فرمایا کل منا یؤخذ و یرد الا صاحب هذا القبر. ہم میں سے ہر شخص, کہنے والا کوئی مجھ جیسا مولوی نہیں, امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم میں سے ہر شخص کی بات لی بھی جا سکتی ہے, چھوڑی بھی جا سکتی ہے. اگر کوئی ایسا ہے جس کی کوئی بات چھوڑی نہیں جا سکتی, تو امام مالک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ذات گرامی تھی, آپ کی کوئی بات چھوڑی نہیں جا سکتی تھی. یہی بات امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا, بلکہ آپ نے تو یہاں تک کہا لا یحل لأحد ان یفتی بقول دون معرفت دلیل. کسی آدمی کے لیے یہ جائز تک نہیں ہے کہ وہ میری بات بغیر دلیل اور بغیر اعتماد کے آگے نقل بھی کر دے. یہی بات امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا اذا صح الحدیث فهو مذہبی. اگر تمہیں کوئی بات صحیح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مل جائے تو سمجھو کہ وہی میرا بھی مسلک ہے, وہی میری بھی رائے. اگر میں آج کوئی فتویٰ دے دوں اور اس فتوے کے خلاف کوئی صحیح حدیث مل جائے, نہ صرف اس حدیث کو قبول کر لینا اور میرے فتوے کو چھوڑ دینا, بلکہ یہ بھی سمجھ لو کہ میری بھی وہی رائے. اور اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا لا تنظر الى مالک ولا الى الشافعی ولا الى الثوری ولا الى الاوزاعی بل خذ الاحکام من حیث اخذوا یعنی من الکتاب والسنہ. کہ تم مسائل کو لینے میں نہ امام مالک کو دیکھو, نہ امام ثوری اور امام اوزاعی کو دیکھو جو کہ بڑے جلیل القدر ائمہ کرام گزرے ہیں, بلکہ تم کوشش کرو کہ مسائل کو وہاں سے لو جہاں سے ان بزرگان دین نے لیا ہے, قرآن اور سنت کے ذریعے سے. ہماری یہی دعوت ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم ائمہ کو نہیں مانتے, ذرا ائمہ کرام کے ان اقوال کو دیکھیں کہ ہم سے زیادہ ائمہ کرام کا قدردان اور کون ہو سکتا ہے. ہم یہی کہتے ہیں نا کہ ائمہ کرام نے جن خطوط پر, جن طریقوں پر دین اسلام کی دعوت کو پھیلانے کی کوشش کی, اسی طریقے سے تم اور ہم بھی پھیلائیں, اسی طریقے سے ہم بھی کوشش کریں. ہم کوئی نئی بات نہیں کرتے. لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم نئی بات کرتے ہیں, ہم وہی بات کرتے ہیں جو ائمہ کرام نے کی تھی. تو میرے دوستو, ہماری اس کانفرنس کے ذریعے سے بنیادی طور پر ہم یہی چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے ذریعے, قرآن و سنت کا جو پیغام ہے, لوگ عملی طور پر اس کو قبول کریں. صرف زبانی اور کلامی بات نہ ہو, بلکہ پریکٹیکلی اس کو اسی طرح سے قبول کریں جیسے قبول کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا, صحابہ کرام نے جیسے قبول کیا, ائمہ کرام نے جس طریقے سے اس پر عمل کر کے بتایا, اسی طریقے سے ہم بھی قرآن و سنت کو اپنا رہبر سمجھیں. ورنہ یاد رکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میرے الفاظ ہوں آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کے الفاظ سے اختلاف کرنے کا حق مجھے پہنچتا ہے, لیکن ہم سارے مسلمان ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کی بات سے اختلاف کا کسی کو حق نہیں پہنچتا. آپ نے کہا, موطا امام مالک کی روایت ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, جس وقت تک تم دونوں پر عمل کرتے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی. بالفاظ دیگر, جب تم ان دونوں کو چھوڑ دو گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہی سے بچا بھی نہیں سکتی. وہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ کا کلام اور دوسرے میری سنت. ہماری یہی دعوت ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں, قرآن کو عملی طور پر قبول کریں, سنت کو سمجھیں, سنت کو عملی طور پر قبول کریں اور اس دعوت کو زیادہ سے زیادہ عام کریں. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.